اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کامران جاوید آپ سے مخاطب ہوں یوٹیوب کے چینل نوائے کامران سے۔ بات آج بہت سیریس میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کل میں نے کچھ بیان دیکھا سنا یوٹیوب پر ہی۔ خواجہ سعد رفیق ہیں، نون لیگ کے ایک وزیر ہیں، تو ان کا دل تو نہیں کرتا محترم کہنے کو، لیکن کہنا پڑے گا، کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے بارے میں، اور ڈائریکٹ خان صاحب سے ہی کہہ رہے تھے کہ امپورٹڈ اور غلام ایکچول میں آپ ہیں، صہیونی طاقتوں کے اور صہیونیت کے داماد آپ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے بات کر دی اور میں نے سن بھی لی، یہاں سے آگے مجھ سے نہیں سنا گیا۔ اب میں اتنی ہی بات کا جو میں نے سنی ہے، میں اس سے آگے کا جواب نہیں دوں گا، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میرے سے خان صاحب کی انسلٹ برداشت ہی نہیں ہوئی۔ اور ہم لوگ اپنے لیڈر کے لیے پوزیسو ہیں، ٹچی ہیں، اور بہت ہی وہ ہم سے پیار کرنے والا ہمارا لیڈر ہے، تو ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کہ غلام بھائی صاحب خواجہ سعد رفیق آپ ہیں۔ مجھے آپ کو مجبوراً آپ کہنا پڑ رہا ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، کہنا پڑ رہا ہے۔ تو جناب عالی بات یہ ہے سر کہ غلام ایکچول میں آپ ہیں۔ آپ کی ہی تصویر لیک ہوئی ہے، جس میں آپ ایک جھاڑو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ظہور الہی کے گھر نکے کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں، نوکر۔ چلو وہ تصویر مان لیا فیک ہوگی، مانتا ہوں کہ وہ تصویر چلو فیک ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ذہنی غلامی کا تو حال یہ ہے کہ آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم، امپورٹڈ کہتے کسے ہیں؟ جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، منگاتے ہیں، اور آپ نے باہر سے کیا منگائی؟ رجیم چینج آپریشن کیا، اپنی مرضی سے آپ کو نہیں لا کر بٹھایا گیا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ امریکہ کے ایما پر آئے ہیں۔ تو امریکہ کے ایما پر جو آتا ہے وہ ہوتا ہے غلام۔ کس کا غلام؟ امریکہ کا غلام۔ بھائی جان غلام آپ ہیں۔ ملکہ برطانیہ کا 12 ستمبر کو انتقال ہوا، ٹھیک ہے، افسوس کی بات ہے۔ اب ہم پاکستان میں ان کا یوم سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے 12 ستمبر کو؟ آئندہ سے کبھی آپ نے میجر راجہ عزیز بھٹی کا یوم سوگ 12 ستمبر کو منایا؟ نہیں منایا۔ کیوں؟ آپ کو کیا پڑ رہی ہے؟ آپ کا درد سر ہے، آپ کو کیا؟ آپ تو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کا مطلب ہے آپ امریکہ کے ایما پر بیٹھے ہیں، کیونکہ امریکہ کا یہ موٹو ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہیں۔ پھر آپ آ جاتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ بھی امریکہ کہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ اٹھتا ہے، وہ افغانستان کو دشمن ملک کہہ دیتا ہے، یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ بھی امریکہ کی مرضی ہے۔ مسلمان کا دشمن ہو، کیوں ہو؟ خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ رحم، موت نہ آ جائے ایسے شخص کو جو مسلمان کو مسلمان سے لڑائے، مسلمان سے صرف مسلمان کو کافر ہی لڑاتا ہے۔ اور باقی آپ کو میں اور کیا بتاؤں کہ آپ کے صہیونی طاقتیں کسے کہتے ہیں؟ صہیونیت پہ بناؤں علاق بھیجوں؟
آپ کی ذہنی غلامی کا تو یہ حال ہے کہ ملکہ برطانیہ کی سالگرہ تھی برطانیہ میں، منائی شہباز شریف نے پاکستان میں قونصل خانے میں جا کے، ایمبیسی میں جا کے، جو وہ منہ میں کیک کھلا رہا تھا، وہ کون تھا؟ شہباز شریف ہی تھا نا، وہ غلام تھا، یا میں تھا، یا میرا باپ تھا، یا عمران خان کھلا رہا تھا جا کے؟ وہ شرم نہیں آتی؟ یہ ہے غلامی کی مثال۔ آپ آؤ نا، جواب دو۔ بھائی جان، بھائی صاحب، بھیا، امپورٹڈ آپ ہیں، غلام آپ ہیں، ذہنی غلام آپ ہیں۔ وہ کہتا ہے عمران احمد خان نیازی، جسے آپ نیازی کہہ کر چھیڑتے ہیں، اس کی صرف اس کی ذات ہے، اور جنرل نیازی سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا سعد رفیق، جنرل نیازی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات بتا دوں، وہ میاں والی کا رہنے والا ہے، اور میں بیٹھا ہوں ادھر بہاولپور میں، وہ میرا نام نہیں جانتا، وہ کئیوں کو نہیں جانتا، لیکن کئی لوگ اس سے جانتے ہیں، عمران خان کو۔ عمران خان کے پیچھے 22 کروڑ عوام ایسے نہیں کھڑی ہو گئی آ کے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ چورن بیچا ہے، اچھا بیچا ہے، ٹھیک ہے، اور عوام نے اسے چاٹا ہے، ہاں ٹھیک ہے چاٹا ہے، ہاضمے کی پھکی کے طور پہ چاٹا ہے، جاؤ کیا کر لو گے؟ لے، تم تو فوجیوں کو دیکھتے ہو ان کے بوٹ چاٹنا شروع کر دیتے ہو، اور جب اقتدار میں آتے ہو تو گلے پکڑتے ہو، جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر تمہاری حالتیں اور ہوتی ہیں، کتے والے ہوئے ہوتے ہو۔ تمہاری ہی بکواس تھی نا جو تم نے کہا تھا کہ ہمیں آنا پڑا آئین بچانے کے لیے، آئین کا بہانہ کر کے تم آئے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، حالانکہ تم مہنگائی کم کرنے نہیں، تم NRO2 لینے آئے ہو، تم لینے آئے ہو NRO2، نان نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس نمبر 2۔ تم اپنے سارے گناہ معاف کروانے اور 1100 ارب کی چوریاں معاف کرانے، اور اللہ معاف کرے تم وہ کام کرنے کے لیے آئے ہو جو ابھی میں تمہارا کلپ سن رہا تھا کچھ دن پہلے، تم نے کہا کہ نیازی نے آنا تھا اور اس نے آ کے آئین تبدیل کرنا تھا اور ایک صدارتی نظام لانا تھا۔ اچھا تمہیں وہ صدارتی نظام کھا رہا ہے، صحیح، تمہیں کھا رہا ہے تو وہ اسلامی صدارتی نظام کھا رہا ہے، تمہیں اللہ اور رسول سے چڑھا ہے۔ وہ آتا ہے تقریر کرتا ہے تو تقریر کرتی دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، انسان کو آزاد کرتا ہے، تمہیں اسی لا الہ الا اللہ سے چڑھا ہے۔ یہاں بیٹھتے ہو تو کہتے ہو کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، کون؟ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ ادھر جاتے ہو تو امریکیوں کو کہتے ہو کہ یہ ایک انتہا پسند مسلمان ہے، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ پھر وہ جب آ کے دیکھتے ہیں اوئے یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ تمہاری بھی ویلیو دو کوڑی کی ہوتی جا رہی ہے سعد رفیق، نون لیگیے، اور تم پٹ گئے ہو سارے PDM والے، پاگل ڈکیت منافقو، پاگل ڈکیتو منافقو، سارے پٹ گئے ہو تم، پاکستان ڈاکو موومنٹ پٹ گئی ہو تم سارے۔ تم اپنے آپ کو سنبھال لو، تم سدھر جاؤ، اب بھی تجدید ایمان کر لو، کلمے پڑھ لو سارے تو صحیح ہے، نہیں تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہودیت پہ بناؤں میں صہیونیت پہ ویڈیو بتاؤں کیا ہوتی ہے صہیونیت؟ صہیونیت کا ذرا بتا تو صحیح، مطلب مجھے بتاؤں۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑا کس نے؟ بتاؤں؟ تھامس لارنس نے۔ کس کے ذریعے توڑا؟ ایڈور ہرٹزل کے ذریعے۔
ہیڈور ہرزل نے سلطان عبدالحمید کو لکھا تھا خط کہ جناب ہمیں فلسطین کو اپنا دارالحکومت بنانے دو، یہاں پہ ایک ملک بنانے دو، لیکن افسوس ہے اس ہیڈور ہرزل پہ، اور سلام کرتا ہوں میں اس عبدالحمید کو. اس نے کہا کہ عبدالحمید نے کہ یہ ادھر یہ کام نہیں ہوگا، جاؤ کہیں اور جاؤ. پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا سلطان عبدالحمید کے ساتھ؟ انہوں نے اسے معزول کرا کہ آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. سعد رفیق انسان بن جا، تجھے میں کہہ رہا ہوں. کل سے میری طبیعت پہ بوجھ تھا، آج میرا بوجھ کچھ کم ہوا ہے. سعد رفیق تو نے اچھا نہیں کیا عمران خان کو امپورٹڈ اور غلام کہہ کے. غلام ایکچول میں تم لوگ ہو، تمہیں غلامی کا مطلب ہی نہیں پتا، تمہیں امپورٹڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. تم کیا چیز ہو؟ عمران خان چیز کیا ہے؟ وہ بولتا بھی فی البدی ہے. تمہارا تو لیڈر ہی اٹک اٹک کے بولتا ہے، اسے تو بولنا بھی نہیں آتا. بہت افسوس ہے یار تمہارے پہ، اسے لیڈر مانتے ہو. لیڈر اور سیاستدان کی کیا تعریف ہے بتاؤں؟ لیڈر اور سیاستدان کی تعریف ہے. نیلسن مینڈیلا کہتے ہیں، نیلسن مینڈیلا کے مطابق، وہ نیلسن مینڈیلا آن جہانی نیلسن مینڈیلا فرماتے ہیں کہ جناب عالی لیڈر ہوتا ہے جو آنے والی نسل کا سوچتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے وہ آنے والے ووٹوں کا اور اپنی کرسی اور سیٹ کا سوچتا ہے. اور آپ دیکھ لو، تم خود اندازہ لگا لو کہ تم کیا ہو اور عمران خان کیا ہے. عمران خان ایک لیڈر ہے، وہ جب بھی سوچتا ہے آنے والی نسل کا سوچتا ہے، جب بھی سوچتا ہے آنے والی نسل کا سوچتا ہے. جو بات کرتا ہے آنے والی نسل کے بارے میں کرتا ہے، جو بات بھی کرتا ہے اسلام کے بارے میں کرتا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے پاس ہے یہ سٹیمنا ہے تمہارے پاس اس کا؟ تم اتنی دیر 1 گھنٹہ تم کھڑے ہو کے زبانی تقریر کر کے تو دکھاؤ. تم جیسے کو تو کوئی بھیک میں پیسہ بھی نہیں دیتا. تم کہتے ہو عمران خان چور ہے. اس چور نے پہلے ٹیلی تھون کی 5.5 ارب جمع کر کے دے دیا، دوسری ٹیلی تھون کی پھر 5.5 ارب، پھر بھی تقریباً 5 ارب کے ارد گرد ہی جمع کیا. وہ لوگ اس سے پیسہ دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ لے گا تو صحیح جگہ پر لگائے گا، یہ صحیح جگہ پر پیسہ لگائے گا، اور یہ سارے کھا جائیں گے. راجہ پرویز اشرف 25 بندوں کو لے کر، کتنے 25 پرسنز کو لے کر کینیڈا گیا. وہاں سے کتنا لے کر آیا؟ 2 کروڑ. بس یہی اوقات ہے کل تمہاری؟ 2 کروڑ 2 کروڑ تمہاری اوقات ہے. سالو 2 ارب کے لیے تم IMF کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. تم 2 کروڑ کے لیے، 2 ارب ڈالر کے لیے، اور 30 ارب ڈالر تو تمہارا باہر بیٹھا ہوا ہے. کون؟ 1 کروڑ پاکستانی. ان سے ذرا کہہ کے تو دیکھو، ان کو ووٹ کا حق تو دو، ان کو ان کی چیزیں تو دو. تم نے ان سے پکڑ کے اوورسیز پاکستانی سے تم نے ووٹ کا حق ہی چھین لیا. واہ بھائی، کیوں؟ ان کی لینا روا، دینے کا نام الٹا تباہ. واہ، یہ تمہاری خوب ہے بھائی، واہ.
بس آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.